جلالی صاحب کا حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا، اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، یہ بھی ان کی علمی قابلیت کا ایک نمونہ ہے، وگرنہ ایسا قطعا نہیں کہ امام مزی رحمہ اللہ کے کہنے پر ہی کسی راوی کو ثقہ یا ضعیف مان لیا جائے۔ میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے ان کے فرقے کے بانی اور ان میں سب سے اعلیٰ حضرت ان کے مجدد ملت احمد رضا خان تکفیری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کا حکم کیا ہے، آیا شرعاً یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جبکہ وہ خبر واحد ہو پیش کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ روایت زائل ہو جائے گی، اور یہ بھی آپ کے فرقے کے امام کو مسلم کے قرآن مجید کی واضح آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ اگر دنیا میں ابن عبد الوہاب آج زندہ ہوتا، میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا، میں اس کو جھنجھوڑتا، اسماعیل دہلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا، میں اسے پوچھتا۔ جلالی کے طرز پر میں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر آج دنیا میں احمد رضا خان زندہ ہوتا، میں اس سے پوچھتا کیسے بدعات کی روک لگا گئے اگر مجھے اس جلالی کا استاد عطا محمد چشتی کسی گلی میں ملتا جسے یہ ملک المدرسین کہتے ہیں۔ آگے سنیں جلالی نے ایک موقوف اور ضعیف روایت پیش کرتے ہوئے کیا کہا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ دیکھیے اس مقام پر جلالی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ، تو واضح ہوا کہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ آئندہ بھی یہ بات یاد رکھنا، اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں، بلکہ طلبہ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ تہذیب الکمال اسماء الرجال کی بہت سی کتابوں میں سے ایک کتاب ضرور ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن صرف اسی کتاب کو حتمی قرار دینا ایک ایسی بات ہے جو شاید ہی اس جلالی کے علاوہ کسی اور نے کہی ہو، واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ دوسری بات، جلالی صاحب کا حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا، اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، یہ بھی ان کی علمی قابلیت کا ایک نمونہ ہے، وگرنہ ایسا قطعا نہیں کہ امام مزی رحمہ اللہ کے کہنے پر ہی کسی راوی کو ثقہ یا ضعیف مان لیا جائے۔ جلالی نے اگر کتاب کے چند صفحات بھی غور سے پڑھے ہوتے تو پتہ چلتا کہ اس میں احادیث کے راویوں کے بارے میں ائمہ محدثین کی شہادات گواہیاں منقول ہیں کہ ثقہ ہیں، کس درجے کے ثقہ ہیں، ضعیف ہیں یا کذاب ہیں، نہ کہ یہ صرف امام مزی کے کہنے پر ہی راوی کو ثقہ یا ضعیف مان لیا جاتا ہے۔ اب بھی اگر جلالی کی سمجھ میں نہ آئے تو کتاب کھول کر اچھی طرح مطالعہ کر لیں۔ جلالی نے مغالطوں کی بات بھی کی لیکن بتایا نہیں کہ کون سے مغالطے، بتا دیتے تو ہم ضرور واضح کر دیتے کہ مغالطہ ہے یا جلالی کا الزام۔ آگے سنیے اور دیکھیے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت لہ یا ابا عبد الرحمن مال رجلک، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے اجتمع اصبعھا من ہا ہنا، پٹھے اکٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی، قلت میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو، ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہیں تو ریورس کر کے دوبارہ سن لیں۔ جلالی نے اس مقام پر روایت کی سند پڑھی اور نہ دکھائی، ہم ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ۔ باقی الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ دعا عبادت ہی ہے، اس سے مراد کیا ہے یہ ہم پہلے ہی وعدے کر چکے ہیں کہ شرعی دعا کے بارے میں ہے جو مسلمان اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور قبر پرست مخلوق سے مانگتے ہیں۔ ہم یہ بھی عرض کر آئے کہ لوگوں یہ دعا عبادت نہیں، راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا مشورہ نہیں دیا تھا،
پھر روایت ضعیف ہے. تفصیلات ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. آگے سنیے جلالی صاحب کیا کہتے ہیں. اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یہاں سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے. قال له رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا. ادعو، پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو. کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا. جلالی صاحب اگر آپ کو آپ لوگوں کا شرک بتاتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے مکمل ثبوت بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کیسے غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. رہا معاملہ صحابی کا تو الحمدللہ ان سے تو اتنا سے عمل بھی ثابت نہیں جو بعض ضعیف روایات میں ان کی طرف منسوب ہے. پھر یہ دعا بھی نہیں. اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی بھی تو آپ کے فرقے کے عمل میں اور اس میں اتنا ہی بعد و فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. دوبارہ دیکھیے جلالی صاحب نے کیا فرمایا. ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو. کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ سن لیں، میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلالی کی پیش کردہ روایت کے مطابق کیا پکارا؟ میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے ان کے فرقے کے بانی اور ان میں سب سے اعلیٰ حضرت ان کے مجدد ملت احمد رضا خان تکفیری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کا حکم کیا ہے. آیا شرعن یہ جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال؟ اور آپ حضرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ویڈیو روک کر غور سے پڑھیں، سمجھیں، حق کو مانیں، باطل سے بچیں. معاملہ عقیدے کا ہے، معاملہ آخرت کا ہے، اور آخرت کی نجات کے لیے عقیدہ توحید اختیار کرنا، شرک سے بچے رہنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں. دنیا میں ہر طرح کا شرک ہے، گناہ ہے، انسان توبہ کر لے معافی مل جائے گی، لیکن آخرت میں باقی گناہوں کی تو معافی مل سکتی ہے. اور اگر شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے کوئی مر گیا تو پھر مولا کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کے اس جرم کو، شرک کرنے کے جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ ان کے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں. یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی جلد 30 میں صفحہ 139 سے 266 تک شامل ہے. اس رسالے میں احمد رضا خان نے فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں دیگر انبیاء علیہ السلام سے خطاب کے موقع پر رب کریم نے ان کے ناموں کے ساتھ خطاب فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ان کا کیا معاملہ تھا اور کیا شان و عظمت تھی. فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 156 پر احمد رضا خان تکفیری لکھتا ہے، یہاں اس کا یہ بندوبست فرمایا کہ امت مرحومہ پر اس نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا نام پاک لے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا. قال اللہ تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ سورۃ نور کی آیت 63 کا ابتدائی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کا پکارنا آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آگے صفحہ 157 پر احمد رضا خان نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے یا محمد اور یا ابو القاسم کہنے سے منع فرمایا. اسی طرح امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی تفسیر نقل کی کہ لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو. پھر آگے خان صاحب مزید لکھتے ہیں وَلِهَذَا علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے. غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے
یہ ہے خان صاحب کا فتویٰ اور فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا ادب کے خلاف اور حرام ہے، اور قرآن مجید کی آیت اور صحابہ و تابعین کی تفسیر سے اس کا حرام ہونا ثابت کیا۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 63 پیش کی تو واضح طور پر ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ کو پکارنا قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اگر جلالی یہ کہے کہ جی میں نے تو نہیں کہا بلکہ 2 کتابوں سے روایت پیش کی، تو ہم انہیں ان کی اعلیٰ حضرت مجدد امام احمد رضا خان تکفیری کے کچھ اصول سنائیں گے۔ جلالی جی کان لایا جے، یہ خان صاحب کی فتاوی رضویہ کی جلد 29 ہے، اس کا صفحہ 488 پر لکھا ہے نصوص یعنی آیات و احادیث ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گی، بے دلیل شرعی تخصیص و تعویل کی اجازت نہیں، ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے۔ نہ احادیث احاد اگرچہ کیسے ہی اعلیٰ درجے کی ہوں عموم قرآن کی تخصیص کر سکی، بلکہ اس کے حضور مضمحل ہو جائیں گی، بلکہ تخصیص متراخی نسخ ہے اور اخبار کا نسخ ناممکن ہے۔ یہ ان کے فرقہ بریلویہ کے امام کا فیصلہ اور قانون ہے کہ اخبار احاد مطلب وہ احادیث اور روایات جو حد تواتر کو نہ پہنچی ہوں بلکہ ان کی 2 3 4 سندیں ہوں، وہ خبر واحد ہی رہتی ہے، اگرچہ ایسی حدیث کیسے ہی اعلیٰ درجے کی ہو، مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن مجید کے کسی عام حکم کی تخصیص نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن کی عام حکم کے خلاف کوئی ایسی روایت ہو بھی تو احمد رضا خان کے نزدیک مضمحل ہو جائے گی، مطلب بے جان و زائل ہو جائے گی، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور قرآن کی عام بات کو کسی صحیح ترین حدیث رسول سے بھی خاص کرنا آیت کو منسوخ کرنے کی طرح ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ جلالی جی آتے ہیں آپ کی طرف بھی، پہلے اپنے امام صاحب کے کچھ فرامین مزید سن لیں، ان کے نام پہ کانفرنس اور سیمینار تو کرتے میں بڑے جوشیلے ہوتے ہو، ذرا ان کے فرامین بھی سنیے۔ اسی جلد کے اگلے صفحہ 499 پر لکھتے ہیں اگر بفرض غلط تسلیم کر ہی لیں تو ایک یہی جواب جامع و نافع و نافی و قامع سب کے لیے شافی و کافی کہ عموم آیات قرآنیہ کے مخالفت میں اخبار آحاد سے استناد محض غلط ہے۔ پھر اسی کی جلد 29 کے صفحہ 513 پر کچھ ایسے اصول بیان فرمائے۔ خان صاحب نے لکھا اصول میں مبرہن یعنی روشن اور واضح ہو چکا ہے کہ آیات قطعیہ کے خلاف کوئی حدیث آحاد بھی مسلم نہیں ہو سکتی، اگرچہ سندن صحیح ہو۔ تو مخالف قرآن عظیم کے خلاف پر جو دلیل پیش کرے اس پر 4 باتوں کا لحاظ لازم ہے۔ اول، وہ آیت قطعی الدلالت یا ایسی ہی حدیث متواتر ہو۔ جی جلالی صاحب آپ نے جو روایت پیش کی ایک تو وہ حدیث بھی نہیں، پھر قول صحابی بھی ثابت نہیں، اگر ثابت ہو بھی جائے فرض کر لیجئے تب بھی آپ کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے نزدیک، آپ کی بنیاد رکھنے والے کے نزدیک، آپ کے روحانی ابا حضور کے نزدیک، اعلیٰ حضرت کے لکھے اصول پر تو قرآن مجید کی مخالفت میں تو صحیح ترین سند سے ثابت حدیث جبکہ وہ خبر واحد ہو پیش کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ روایت زائل ہو جائے گی، اور یہ بھی آپ کے فرقے کے امام کو مسلم کے قرآن مجید کی واضح آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ اصول محدثین پر تو یہ روایت ضعیف ہے ہی، لیکن بریلوی اصول پر بھی اس روایت کو پیش کرنا غلط ہے، بلکہ محض غلط ہے۔ اب ہمیں جلالی جی انتظار رہے گا اس کا آپ کیا جواب دیتے ہو کہ آیا آپ کے اس تکفیری امام کے اصول بیکار ہیں یا جلالی کا اور بہت سے دیگر بریلوی رافضیوں کا یہ روایت پیش کرنا، فیصلہ کر کے بتائیے گا۔ ہن چپ دا روزہ نہ رکھ چھڑیا جے، جواب دیا جے۔ جواب تمہارے پلے میں ہے کوئی نہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں جواب دینا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مزید سنیے، آپ کے حکیم الامت مفسر شارح حدیث مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے لکھا جاء الحق صفحہ 157 پر حدیث مرفوع کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں،
جب حدیث مرفوع کے مقابل قبول نہیں تو قرآنی آیت کے خلاف یہ منسوب قول کیسے قبول کر لیا آپ نے؟ جلالی صاحب، اصول آپ کے ہاں صرف بنانے اور بتانے کے لیے ہیں یا عمل بھی ہوتا ہے ان پر؟ سوچ کے جواب دینا۔ اب آئیے اس روایت کی سند کی طرف۔ جلالی نے اس اسماء الرجال کی کتاب تہذیب الکمال اور مسند ابن الجعد کے حوالے سے پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ ان تمام کتب میں اس روایت کی سند میں ابو اسحاق السبعی جو کہ ثقہ ہے لیکن مدلس راوی ہیں اور روایت عن سے ہے، سماعت کی صراحت نہیں پائی گئی۔ پھر ابو اسحاق نے عبد الرحمن بن سعد سے روایت کیا جو مجہول الحال ہے۔ سب سے پہلے آپ مختلف کتب سے اس کی سند دیکھ لیں، پھر ابو اسحاق کی تدلیس کا ثبوت پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تدلیس والی روایت کا اصول محدثین پر ضعیف ہونا مسلمہ احمد رضا خان بریلوی کی صراحت سے انشاءاللہ عرض کریں گے، اور عبد الرحمن بن سعد کے بارے میں بھی وضاحت ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے دفاعی کوششوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اب آئیے اس روایت کی سند کی طرف۔ جلالی نے اسے تہذیب الکمال کے حوالے سے پیش کیا، اس کی سند دیکھ لیں۔ یہ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 144 میں سند دیکھ لیں۔ یہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ جلد 31 صفحہ 177 سے سند دیکھ لیں۔ یہ امام ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ روایت نمبر 168، اس کی بھی سند دیکھ لیں۔ اسی کتاب کی روایت نمبر 169 یہ بھی دیکھیں۔ یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے۔ یہ ابو اسحاق کی سند سے نہیں، لیکن اس میں ادعو یعنی پکاروں کی جگہ اذکر ہے، مطلب تمام لوگوں میں سب سے محبوب ترین فرد کو یاد کر لو۔ اسی طرح اس میں یا محمد کے الفاظ بھی نہیں۔ پھر اس کی سند میں غیاث بن ابراہیم متروک سخت ضعیف راوی ہے۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 337 سے اس کی حیثیت دیکھ لیں۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اسی کتاب کی روایت نمبر 170 بھی دیکھ لیں۔ اس سند میں ایک راوی محمد بن مصعب ہیں، ان کے بارے میں جلالی کے نزدیک جرح و تعدیل کی حتمی کتاب تہذیب الکمال ہی دیکھ لیں۔ آئیے اس کا نسخہ جو مؤسسہ رسالہ نے شائع کیا جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 460 ہے۔ ان کے احوال کا آغاز ہوتا ہے ابتداء میں معمول کے مطابق امام مزی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس راوی نے کس کس سے احادیث بیان کی ہیں اور اس سے کس کس نے بیان کی، یعنی اس کے شاگردوں اور استادوں کا ذکر ہے۔ صفحہ 461 پر تعدیل و جرح کا آغاز ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، اوزاعی سے اس کی روایت مقارب ہے لیکن حماد بن سلمہ سے اختلاط کا شکار، اور امام احمد ان سے روایت لیتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے امام ابن معین سے اس محمد بن مصعب القرقسانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا لیس بشیء، یہ حدیث کے معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ابن الحیثم کہتے ہیں ابن معین نے فرمایا یہ صاحب جہاد تھے لیکن لیس یدری ما یحدث، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ حافظ ابو بکر الخطیب نے فرمایا وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ لِتَحْدِيثِهِ مِنْ حِفْظِهِ، یہ حافظ سے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے اور ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نیک انسان تھے۔ امام نسائی نے فرمایا یہ ضعیف ہے۔ امام ابن خراش نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا صدوق فی الحدیث ولکنہ حدث باحادیث منکرہ، یہ حدیث میں سچے ہیں لیکن انہوں نے منکر احادیث بیان کی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات انہیں ضعیف ثابت نہیں کر دیتی؟ تو ابو زرعہ نے فرمایا آپ سمجھ لیں کہ اس نے احادیث میں غلطیاں کی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ضعیف الحدیث لیس بقوی، یہ ضعیف الحدیث ہے، قوی نہیں۔ تو جب میں نے اپنے والد کو امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک یہ ایسے نہیں، ضعیف لما حدث بهذه المناکیر، یہ انہی منکر احادیث کے بیان کرنے کی وجہ سے ضعیف قرار دیے گئے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن احمد الغزا کی روایت ہے کہ مجھے سعید بن رحمہ نے بتلایا، قرقسانی کہتے ہیں کہ میں امام اوزاعی کے پاس جاتا، وہ روزانہ 30 احادیث بیان کرتے تھے۔ جب لوگ چلے جاتے تو وہاں سے میں جا کر ساری روایات امام اوزاعی کو سنا دیا کرتا تھا۔ تو امام اوزاعی نے
فرمایا میرے پاس آپ سے زیادہ حافظ والا کوئی نہیں آیا. یہ ان کا اپنا بیان ہے. ویسے امام احمد بن حنبل نے اوزاعی سے روایت میں ان کو مقبول قرار دیا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. تہذیب الکمال کی ان تفصیلات سے واضح ہوا کہ یہ راوی اگرچہ کذاب نہیں، لیکن حدیث میں غلطی کثرت سے کرنے کی بنا پر جمہور محدثین کے ہاں ضعیف راوی تھے. ابن سنی رحمہ اللہ کی کتاب عمل الیوم واللیلہ کی روایت 170 میں ابو اسحاق السبعی رحمہ اللہ کی روایت ان سے ہے، اور آگے حیثم بن حنش مجہول الحال ہے، ان کی توثیق ثابت نہیں. ہاں صرف ابن حبان نے ثقہ قرار دیا، اور ان کا تساہل اس حوالے سے معلوم و معروف ہے. ویسے روایت کے ضعف کے لیے مصعب القرقسانی کا ضعف اور ابو اسحاق کی تدلیس کی علتیں ہی کافی ہے. اسی کتاب کی روایت نمبر 173 کی سند بھی دیکھ لیں، اس میں بھی عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد ہے. امام ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی رحمہ اللہ کی کتاب غریب الحدیث میں بھی یہ روایت ہے، صفحہ 673 پر. اس کی ایک سند میں ابو اسحاق کے بعد عمن سمع ابن عمر، یعنی اس سے روایت کی جس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا. یہ مبہم راوی کون ہے کچھ معلوم نہیں. آگے صفحہ 674 پر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن سعد کی سند سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد روایت نمبر 964 کی سند بھی دیکھ لیں. سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد سے ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ مدلس ہی ہے. مسند ابن الجعد کا سکین بھی دیکھ لیں. اس کے صفحہ 369 کا حوالہ دیتے ہوئے جلالی جی نے اپنی قابلیت کا جو نمونہ چھوڑا وہ بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. جلالی صاحب نے کہا امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں. سمجھ تو عوام کو بھی آگئی ہوگی کہ جلالی صاحب نے کیا پھول جڑی چھوڑی، کیا لطیفہ سنا ڈالا. دوبارہ سن لیں. امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں. جی حضرت جلالی نے کتاب کے ٹائٹل پر سن پیدائش لکھا دیکھا اور بول اٹھے تاریخ ولادت 134 ہجری ہے. 134 ہجری میں عقیدہ پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی جا کر سمجھائے جلالی جی کو کہ امام علی بن جعد نے پیدا ہوتے ہی عقیدہ پڑھانا شروع کر دیا تھا. ماں کی گود کی صحیح ابتدا سے ہی 134 ہجری میں پیدا ہونے والا بچہ فوراً عقیدے کا درس دینے لگ گیا. جلالی جی کچھ تو لاج رکھ لیا کریں اپنے فرقے والوں کی اور اپنے مریدان خاص کی. انہوں نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازا ہوا ہے. آپ ان کے کنز العلماء، امام، مناظر اسلام، بڑے بڑے آپ کے القابات ہیں، اور باتیں ایسی بچگانا، عقل سے کوسوں دور. آپ پر تو یہ مثال فٹ آتی ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان. اور جلالی صاحب اٹھ کر کہتے کیا ہے؟ اگر دنیا میں ابن عبد الوہاب آج زندہ ہوتا، میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا، میں اس کو جھنجھوڑتا. اسماعیل دہلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا، میں اسے پوچھتا. جلالی کے طرز پر میں بھی کہہ سکتا ہوں اگر آج دنیا میں احمد رضا خان زندہ ہوتا، میں اس سے پوچھتا کیسے بدعات کی روک لگا گئے. اگر مجھے اس جلالی کا استاد عطا محمد چشتی کسی گلی میں ملتا جسے یہ ملک المدرسین کہتے ہیں، اگر آج جلال الدین بھکی والا زندہ ہوتا تو میں اسے جھنجھوڑتا. کیسا نالائق شاگرد چھوڑ رکھا ہے جو بس جوش میں رہتا ہے، ہوش سے اس کو بولنا نہیں آتا، بولتے وقت اس کی ہوش سلامت نہیں رہتی. اپنے جوش میں تو یہ احمد رضا کو بھی کافر ثابت کر کے اس پر تجدید نکاح لازم کر گیا. تفصیل کے لیے ہمارا یہ بیان دیکھ لیجئے. یہ جو ہم عرض کرتے ہیں کہ ہلدی کی گانٹھ ہاتھ لگنے پر پنسار کی دکان کھول لی جلالی صاحب نے، یہ ہم ایسے نہیں کہتے، بلکہ جلالی کی انہی حرکتوں کی بنا پر کہتے ہیں کہ کوئی بات ان کے ہاتھ لگے، جوش میں ایسے ولولے میں اپنی عقل کو مات دے کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے ہلدی کی گانٹھ لگی ہاتھ، پنسار کی دکان کھول کے بیٹھ گئے. اب آئیے لوٹتے ہیں اس روایت کی سند کی طرف. 7 مختلف کتابوں سے 10 سندیں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض کتابوں میں یہ روایت
ابو اسحاق السبعی کی سند سے موجود ہے، اختصار کی خاطر ہم انہیں بیان نہیں کر رہے۔ اب آئیے اس بات کے ثبوت دیکھیں کہ ابو اسحاق السبعی عمر بن عبداللہ الکوفی مدلس ہے۔ یہ امام ابراہیم الجوزجانی کی احوال الرجال کا صفحہ 81 منقول ہے، افسد حدیث اہل الکوفہ الاعمش و ابو اسحاق، اہل کوفہ کی روایات کو اعمش اور ابو اسحاق نے برباد کر دیا۔ اسی طرح امام جوزجانی نے امام وغیرہ کا قول نقل فرمایا سند کے ساتھ، اہل کوفہ کو ابو اسحاق اور تمہارے اس اعمش نے ہلاک کر دیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب جلد 5 میں ابو اسحاق کے احوال میں یہ قول نقل کرتے اس کی تشریح میں فرمایا یعنی للتدلیس، یعنی تدلیس کی وجہ سے۔ یہ امام ابو حاتم الرازی کا قول دیکھیں، صفحہ 167 ہے، جلد 1 ہے، الجرح و تعدیل کے مقدمے میں امام شعبہ کی سند سے روایت نقل فرمائی کہ ابو اسحاق السبعی سے پوچھا گیا سمعتہ من ابی عبد الرحمن، کہ آپ نے ابو عبد الرحمن سے خود سنا؟ تو السبعی نے کہا ما ادری سمعتہ ام لا ولیکن حدثنیہ عطاء بن الصائب، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ان سے سنا یا نہیں، لیکن مجھے یہ روایت عطاء بن صائب نے بیان کی۔ یہ ان کی تدلیس کا واضح ثبوت ہے۔ امام شعبہ جیسے جلیل القدر محدث نے بھی ان کو مدلس ہی قرار دیا۔ چنانچہ امام ابن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسألۃ تسمیہ میں فرمایا صفحہ 47 پر اپنی سند کے ساتھ امام شعبہ نے فرمایا کفیتکم تدلیس ثلاثہ الاعمش و ابی اسحاق و قتادہ، میں 3 لوگوں کی تدلیس کے بارے میں تمہارے لیے کافی ہوں، اعمش، ابو اسحاق اور قتادہ۔ اس قول سے واضح ہے کہ امام شعبہ ثقہ، ثبت، حجت، ناقد، امام جرح و تعدیل، جو کہ سن 82 ہجری کو پیدا ہوئے اور 160 ہجری کو فوت ہوئے، آپ ان تینوں راویوں اعمش، ابو اسحاق اور قتادہ کو مدلس قرار دیتے تھے۔ جلالی کے لطیفے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ سن 82 ہجری میں ابو اسحاق کو مدلس قرار دیا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کہنا جہالت ہی ہوگا، جو جلالی کو مبارک ہو۔ امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ جلیل القدر محدث، ان کی کتاب صحیح ابن حبان کے نام سے معروف اور عام ہے، اسی کتاب کے مقدمہ میں فرمایا صفحہ 161 پر وہ ثقہ اور عادل مدلس راوی جن کی روایات سے ہم استدلال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ سماع کی صراحت کر دیں، جیسے سفیان الثوری، اعمش اور ابو اسحاق اور ان کی طرح کے اور ائمہ متقین اصحاب تقوی، اگرچہ وہ ثقہ ہی ہوں۔ آگے فرمایا چونکہ یہ بات معلوم نہیں شاید اس مدلس نے اس روایت میں کسی ایسے ضعیف راوی سے تدلیس کی ہو جس کے ذکر سے وہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے، مطلب نام ظاہر کر دینے پر اس کا ضعف ظاہر ہو جاتا۔ امام حاکم ابو عبداللہ نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں تدلیس پر بحث کرتے ابو اسحاق کو مدلسین میں شمار کیا، صفحہ 105 دیکھ لیجئے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جن کی کتاب صحیح ابن خزیمہ بڑی معروف متداول کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 1096 پر کلام فرماتے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ابو اسحاق السبعی کی تدلیس کا ذکر کیا۔ امام خلیل کیکلدی العلائی رحمہ اللہ کی تدلیس کے بارے میں لکھی کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسیل اہل علم کے ہاں معروف ہے، اس کے صفحہ 108 پر نمبر 39 کے تحت السبعی کو مشہور مدلس قرار دیا۔ امام ابو محمود المقدسی کا قصیدۃ فی المدلسین کا صفحہ 37 دیکھ لیجئے، مدلسین میں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ امام ابن العجمی رحمہ اللہ کی کتاب التبیین لاسماء المدلسین کا صفحہ 44 دیکھ لیجئے، 54 نمبر پر السبعی کو مشہور مدلس قرار دیا۔ امام ابو زرع العراقی کی کتاب المدلسین صفحہ 77 پر بھی 47 نمبر کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی ان کو مشہور مدلس ہونے کا ان کا ذکر موجود ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تدلیس و مدلسین پر کتاب تعریف اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، جو پاک و ہند میں طبقات المدلسین کے نام سے معروف ہے، آپ نے انہیں تیسرے طبقے کا مشہور مدلس قرار دیا، صفحہ 42 پر 91 نمبر کو دیکھ لیجئے۔ امام سیوطی کی کتاب اسماء المدلسین دیکھیں، 41 کے تحت انہیں مشہور مدلس قرار دیا۔ انہی درجن بھر حوالوں پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو جلالی کی پیش کردہ روایت بہت سی کتب سے دکھا چکے ہیں، سبھی میں عمر بن عبداللہ ابو اسحاق السبعی کی روایت عن سے ہے، کسی میں بھی سماع کی صراحت نہیں۔
اب اس کے بارے میں محدثین کا اصول ہم ان کو ان کے فرقے کے بانی امام احمد رضا خان صاحب سے دکھاتے ہیں، جس کے نام کی یہ کانفرنسیں کرتے ہیں، جن کا عرس مناتے ہیں، جن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اسی احمد رضا خان نے کیا کہا؟ فتاوی رضویہ کی جلد 5 ہے، صفحہ 245 پر لکھا، اب اپنے لیے یہ روایت حجت بنا لی جو آپ کے مقبولہ اصول محدثین پر ہرگز کسی طرح حجت نہیں ہو سکتی۔ جلالی جی ذرا توجہ سے دیکھنا، یہ مقام آپ کے امام نے اس کی وجہ کیا بیان کی؟ لکھا اس کا مدار ابن ابی نجیح پر ہے، وہ مدلس تھا، اور یہاں روایت میں عنعنہ کیا، اور عنعنہ مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار و معتمد میں مردود و نامستند ہے۔ مطلب واضح ہے، لیکن عوام کی خاطر کچھ مزید عرض کیے دیتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں یہ تسلیم کیا کہ جمہور محدثین کا اختیار کردہ پسندیدہ قابل اعتماد و قابل بھروسہ اصول یہی ہے کہ مدلس کی عن والی روایت قابل رد ہوتی ہے، مستند نہیں ہوتی۔ جلالی صاحب جب آپ ضرور دینا کہ آپ کے فرقے کے امام نے اصول محدثین کو صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، یہ عذر بیکار ہوگا کہ یہاں آپ نے مخالف پر تعین کیا۔ واقعی ایسا ہی ہے، تعین و تشریح تو اس تعین کے لیے معمولی بات ہے، وہ تو ایک ایک جملے سے مخالف پر 70 وجوہ سے کفر ثابت کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس جگہ اس نے صاف الفاظ میں محدثین کا یہی اصول بتایا کہ ان کے مطابق ایسی روایت مردود ناقابل اعتبار ہوتی ہے، اور یہ جلالی چلا ہے ایسی مردود روایت سے استدلال کرنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ثابت کرنے۔ اللہ ہی سے عقل اور ہدایت دے۔ جلالی صاحب یہ روایت آپ کے امام احمد رضا کے اصول پر بھی ضعیف و ناقابل اعتبار ہے، جیسا کہ پہلے باحوالہ عرض کر دیا، اور اصول محدثین پر بھی، اور محدثین کے اس اصول کا ثبوت احمد رضا خان بریلوی سے بھی دکھا دیا۔ یوں تو یہی ایک علت تدلیس کی اس روایت کو ساقط و ضعیف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی دوسری علت یہ ہے کہ ابو اسحاق نے یہ روایت عبد الرحمن بن سعد سے لی۔ ان کے بارے میں تفصیل یہ ہے، جلالی صاحب کے ہاں جرح و تعدیل کی حتمی کتاب تہذیب الکمال میں تو صرف ابن حبان رحمہ اللہ سے عبد الرحمن بن سعد کی توثیق ملتی ہے۔ اس صورت میں یہ راوی مجہول الحال ہی رہتے ہیں، اور روایت اس لحاظ سے بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ البتہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 54 پر ان کے احوال میں یہ لکھا، قلت وقال النسائی ثقہ، میں کہتا ہوں کہ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ ہے، لیکن امام نسائی کی کتب میں اس کی توثیق ہمیں نہیں ملی، اور مخالفین جیسے صوفیہ اور روافض وغیرہ جو ہمارے خلاف اس ضعیف روایت کو پیش کرتے ہیں حجت و دلیل بنا کر، وہ بھی اس کا ثبوت نہیں دے پاتے۔ گو جلالی کے بس کی بات تو نہیں، لیکن لاہور سے بریلی بدایوں کے چوچا اپنے مراکز میں اپنے اعوان و انصار سے مدد لیں اور امام نسائی رحمہ اللہ سے اس کی توثیق ثابت کر سکے تو کر دکھائے۔ بعض عرب اہل بدعت کی جانب سے اس روایت کے دفاع کی کوششوں میں کہا گیا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ اگر ابو اسحاق السبعی اعمش یا قتادہ سے روایت لیں تو اسے تدلیس کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابن طاہر المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب مسئلہ تسمیہ سے امام شعبہ کا جو قول ہم پیش کر آئے اس سے استدلال کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں امام شعبہ نے اسے روایت کیا۔ امام ابو اسحاق حربی رحمہ اللہ کی کتاب غریب الحدیث صفحہ 673 پر اس کی تفصیل ہم پہلے ہی عرض کر آئے ہیں کہ اس میں دوسری علت یہ ہے کہ اس میں ابو اسحاق السبعی کے استاد مبہم اور نامعلوم ہے، عمن سمع ابن عمر، یہ کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف، اور جہاں نام مذکور ہے وہ روایت امام شعبہ سے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ روایت جلالی کے فرقے کے امام احمد رضا خان بریلوی کے اصول پر قرآن مجید کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں، پھر اسی احمد رضا کے بقول جمہور محدثین کے مختار و معتمد اصول کے مطابق بھی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، پھر عقائد میں ان کے ہاں خبر واحد کیسی ہی صحیح کیوں نہ ہو حجت نہیں، یہ تو ویسے ہی ضعیف اور موقوف بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔